أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمرین الصرف سبق نمبر 14۔ فعل مضارع کے تغیرات، یعنی فعل مضارع میں جو ہیر پھیر ہوتا ہے، جو بدلاؤ ہوتا ہے، تو کب کیا لگایا جاتا ہے۔ فعل مضارع کے متعلق یہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کا صیغہ زمانہ حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی فعل مضارع جو ہے وہ حال کو بھی بتاتا ہے اور مستقبل کو بھی بتاتا ہے۔ اگر اس کو صرف استقبال کے لیے مخصوص کرنا چاہیں، یعنی اگر صرف مستقبل کے لیے خاص کرنا چاہیں فعل مضارع کے صیغے کو، تو سین یا سوفا مضارع سے پہلے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی مضارع کو جب صرف مستقبل کے لیے استعمال کرنا چاہیں گی تو آپ چاہے تو سین لگا دیں، چاہے تو سوفا لگا دیں، جیسے کہ ہے یفعلو سے سیفعلو، وہ عنقریب کرے گا۔ تو اب یہ ہو گیا صرف مستقبل کے لیے خاص، یعنی وہ کرے گا۔ سوفا یفعلو، وہ کچھ مدت بعد کرے گا۔ سوفا یعنی کچھ مدت بعد، تو سوفا یفعلو وہ کچھ مدت کے بعد کرے گا۔ تو سین یا سوفا لگا ہوا دیکھیں آپ تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہاں معنی جو ہے یہ اب مستقبل کے لیے خاص ہو چکا ہے مضارع کا۔ تو مضارع تو دو معنوں پر آتا ہے نا، مستقبل اور حال دونوں کے لیے، تو یہ مستقبل کا ہو گیا کلیئر۔ اب حال کے لیے بتایا جائے گا آگے۔ سین سوفا میں ہلکا سا فرق ہے۔ سین اور صوفا میں جو فرق ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور صوفا مستقبل بعید کے لیے۔ اب یہاں آپ دیکھی ہیں ترجمہ میں، وہ عنقریب کرے گا، یعنی یہاں پر ہے کہ ابھی جو آنے والا وقت ہے اس میں وہ جلد ہی ایسا کام کرے گا۔ اور جب صوفا لگا ہے وہ کچھ مدت کے بعد کرے گا، یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے، آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی جو آنے والا وقت ہے وہ بعد میں آنے والا ہے۔ جیسے مان لیں سین جب لگا ہے سیفعلو، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو کل کا معنی لے رہی ہیں تو سوفا جو ہے اس کو آپ ایک ہفتہ ایک مہینہ آگے کا سمجھ سکتی ہیں، یعنی جو آنے والا وقت ہے اس میں کچھ دنوں کے بعد وہ کرے گا۔ تو یہ ہو گیا سین اور صوفا کا فرق۔ ذیل کی مثالوں سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ سیعلم، وہ عنقریب جان لے گا۔ سوفا تعلمون، تھوڑی مدت بعد تم جان لو گے، یعنی یہاں وقت لگے گا، ہو سکتا ہے 1 مہینہ لگ جائے، 2 مہینہ لگ جائے، 1 سال لگ جائے، لیکن مستقبل میں یہ کام ہوگا۔ سننظر، ہم عنقریب دیکھیں گے۔ یہاں بھی بات جو ہے یہ کل کی ہی بات ہے، یعنی جو کل آنے والا ہے، لیکن اس میں کچھ وقت کی بات ہے، جیسے کچھ دنوں کی بات ہے، 2-4 دنوں میں یہ کام ہو جائے گا، تم عنقریب دیکھ لو گے یا ہم دیکھیں گے۔ لیکن سوفا لگ گیا تو سوفا اکتبو، تھوڑی مدت بعد میں لکھوں گا۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے پہلے کی بات کی جا رہی ہو کہ 1 ہفتہ جو اگلا ہفتہ آئے گا اس ہفتے میں لکھوں گا۔ ترجمہ کرو۔ سین اور صوفا مجہول پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ ستسألون، صوفا تسألون، ستکتبن، ستعرفن۔ دیکھیے جس طرح مضارع میں پڑھی تھی نارمل آپ تسألون، یہ مجہول ہے، مضارع مجہول، تو مضارع مجہول کا کیا معنی ہوگا؟ تسألون یعنی تم سب سوال کرتے ہو یا کرو گے، یہ تھا۔ لیکن ستسألون اب آیا ہے تو اب یہاں سین جو ہے یہ عنقریب کا معنی دے گا، یعنی عنقریب تم سوال کیے جاؤ گے، کیونکہ یہ مضارع کے ساتھ مجہول بھی ہے اور یہاں خاص کر دیا ہے سین نے قریب والے مستقبل کے لیے، تو عنقریب تم کیے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے۔ اور سوفا تسألون جب ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کچھ مدت کے بعد تم سوال کیے جاؤ گے۔ اسی طرح ستکتبن کہ عنقریب تم سب لکھی جاؤ گی، تو یہاں ہے
ستعرفنا یہ بھی ان قریب تم سب پہچانی جاؤ گی. اب سوفا لگ گیا ہے, سوفا نفتح تو کچھ مدت کے بعد ہم کھولیں گے. یہ نفتح یہ جو ہے معروف ہے, مجہول نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کو بنانا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گی کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں. عربی بناؤ. ان قریب ہماری مدد کی جائے گی. ان قریب لگا ہے تو سمجھ جائیے سین لگانا ہے. تو ہماری مدد کی جائے گی کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ مدد کی عربی ہے نصرہ. اس میں ہماری مدد یعنی کہ جمع متکلم کی بات ہو رہی ہے. تو جمع متکلم میں تو ننصرو آتا ہے, لیکن یہ ہے مجہول, تو مجہول کا ہو جائے گا ننصرو. تو یہ تو ہو گیا ہماری مدد کی جائے گی, لیکن ان قریب بھی لگا ہوا ہے تو سین لگا دیں گے پہلے. سننصرو ان قریب ہماری مدد کی جائے گی. یہ ہو گیا. ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے تو بہت آسان ہو جائے گا. تم دو لکھو گے. اب یہاں پر نارمل ہے, تم دو لکھو گے. یہاں پر نہ ان قریب ہے نہ ہی کچھ مدت کے بعد ہے. تو یہاں آرام سے آپ بنائیے مضارع کا صیغہ. تم دو لکھو گے. لکھنے کی عربی کیا ہے؟ کتبہ. تو ہو جائے گا یکتبو یکتبانی. یہ تو ہو گیا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ. تو یہاں حاضر کے لیے ہو جائے گا تکتبانی. کچھ مدت میں ہم جائیں گے. اب یہاں کچھ مدت آ گیا یعنی کہ یہاں آپ کو سوفا لگانا ہے. ہم جائیں گا کا کیا ہونا چاہیے؟ نذهبو. تو اس سے پہلے سوفا لگا دیں گی, سوفا نذهبو. اسی طرح اس کو بنانا ہے مستقبل بعید. تم سب عورتیں دیکھو گی, وہ دو سوار کیے جائیں گے. چلیے یہ تو بنانا ہی ہے. آگے دیکھیں, سین سوفا کے بیان سے تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ ان حروف کی وجہ سے مضارع کے صرف معنی میں تغیر ہوا ہے. سین اور سوفا دیکھیے, اس کو جب آپ لگائی ہیں تو صرف معنی بدلا ہے, زبر زیر پیش نہیں بدلا ہے. زبر زیر پیش ویسا ہی ہے, صرف معنی بدل رہا ہے. مضارع کے صیغوں پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہی صیغوں پر اثر پڑنے کا مطلب وہی ہے کہ زبر زیر پیش پر کوئی اثر نہیں پڑا. بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مضارع پر آنے کی وجہ سے مضارع کے صیغوں اور معنی دونوں میں تغیر ہو جاتا ہے. یہ تو حرف کیسا تھا یہ دونوں کہ جس سے صرف معنی بدلا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی حروف ہیں جس سے معنی تو بدل ہی جاتا ہے, ساتھ ہی ساتھ زبر زیر بھی بدل جاتا ہے, حرف بھی بدل جا رہا ہے. وہ حروف جو مضارع کے لفظوں اور معنی دونوں میں تغیر کرتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ اوپر تو تھا کہ صرف معنی ہی بدل رہا تھا, لیکن یہاں حرف بھی بدل رہا ہے, لفظ بھی بدل رہا ہے. پہلا ہے ناصب. 3 قسمیں جو ہیں وہ ان میں پہلا ہے ناصب یعنی نصب دینے والا. نصب کا معنی ہے زبر, اور صرف زبر ہی نہیں ہے, آپ نے فیض الادب میں پڑھا ہے نصب اور جزم. اس کے بعد ہے جازم یعنی جزم دینے والا. تیسرا ہے نون تاکید. نون تاکید میں بتائی ہوں آپ لوگوں کو پہلے کہ وہ نون جب کہ داخل ہو جائے وہ نون تو پھر معنی جو ہے وہ کسی کام کے لیے تاکیدی معنی دیتا ہے, یعنی جو کام ضروری ہو ایسا بتایا جاتا ہے جب نون تاکید لگاتے ہیں. اب ناصب کیا ہے؟ یعنی مضارع کو نصب کون کون سے دیتے ہیں؟ تو یہ 4 حرف ہیں, ان, لن, کئی اور اذن. یہ 4 حرف جب فعل مضارع میں آپ لگا دیں گی پہلے, تو مضارع کے آخر میں آپ اکثر دیکھی ہیں کہ لاسٹ والا جو حرف ہے اس پر پیش ہوتا ہے. یا فلو, یا فلانی, یا فلونا, آخر والا جو حرف ہے اس پر پیش ہے, کہیں زیر ہے, کہیں زبر ہے. لیکن جب آپ لگا دیں گی حروف ناصبہ, یہ 4 حروف جو ہیں ان, لن, کئی اور اذن, ان میں سے کوئی ایک اگر آپ لگا دیتی ہیں فعل مضارع کے شروع میں تو پھر اب مضارع جو ہے اس پہ ہر حال میں زبر ہی رہے گا. جیسے کہ تھا یفعلو, تو یہاں اگر ان لگا دیتی ہیں تو یہ ہو جائے گا ان یفعلا. آگے اس کی بھی گردان آئے گی, سمجھ جائیں گی. یہ میں مثال کے لیے بس ایک بتائی. جیسے یفعلو ہے تو اگر آپ ان 4 میں سے ان لگا دیں, لن, کچھ بھی لگا دیں, ان لگائی ہیں تو بھی ان یفعلا ہوگا آخر میں زبر, لن لگائی ہیں تو لن یفعلا ہوگا,
کئی لگائی ہیں تو کئی یفعلا ہوگا، اذن لگائی ہے تو اذن یفعلا ہوگا، مطلب آخر جو پیش ہے وہ زبر بن جائے گا۔ یہاں صرف لن کو بیان کیا جاتا ہے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے۔ پہلے لن کیا ہے؟ مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ دیکھیے مضارع کا جو آخر حرف ہے اس کو تو زبر دے گا، یہ میں بتا چکی ہوں، اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ نون اعرابی جن سیغوں میں آتا ہے وہ آپ پڑھ چکی ہیں، 7 سیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، تو جہاں جہاں نون اعرابی آتا ہے وہ سب گر جاتا ہے لن کے آنے کی وجہ سے، اور نفی تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے۔ نفی تاکید یعنی کہ جہاں کسی کام کا انکار کیا جا رہا ہے تاکید کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، یعنی مضارع کو خاص کر دے گا صرف مستقبل کے معنی کے لیے۔ مستقبل اور حال، مضارع جو ہے ان دونوں پر ہی عمل کرتا ہے نا، کبھی حال کا معنی دیتا ہے تو کبھی مستقبل کا دیتا ہے، لیکن جب یہ حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف لگ گیا ہے، یہاں لن کی بات ہو رہی ہے پہلے، تو اگر مان لیجیے لن آپ لگا دی ہیں تو معنی میں یہ تبدیلی آئے گی کہ معنی مستقبل نفی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ اوپر بتایا گیا نا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو معنی کو بھی بدل دیتے ہیں اور لفظ کو بھی بدل دیتے ہیں، تو لفظ میں تو یہ تبدیلی آئی تھی کہ آخر میں زبر ہو جائے گا، اور نون اعرابی ہے جس میں تو اس سے نون اعرابی بھی گر جائے گا، یہ ہو گیا لفظ میں چینجنگ۔ اور معنی میں کیا چینجنگ ہوگا کہ مستقبل کے ساتھ خاص ہوگا، اور وہ بھی کس طرح سے؟ نفی تاکید کے معنی کے ساتھ، یعنی مضارع میں جو 2 معنی پائے جاتے ہیں حال اور مستقبل کے، اس میں سے معنی ہو جائے گا صرف اور صرف مستقبل کا، وہ بھی نفی میں، جیسے لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز، ہرگز تو یہ ہو گیا تاکید کا معنی، اور نہیں تو نفی تاکید ہو گیا، اور کرے گا یہاں کرتا ہے آپ کو کہیں نہیں دکھے گا، کرتا ہے ہوتا جب حال کے لیے ہوتا، لیکن یہاں مستقبل کے ساتھ خاص ہوا ہے تو وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ لن یکتبا وہ ہرگز نہیں لکھے گا۔ تو فی الحال اتنا ہی رہنے دیتی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کو کامیابیاں عطا فرمائے۔